محترم السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، اسلامی ثقافت میں مہمان کو بڑی قدر و منزلت دی گئی ہے. خداوند منان نے قرآن مجید میں اس کا اکرام فرمایا ہے. خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں یعنی فرشتوں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ لوگ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام یعنی سلام علیکم. تو ابراہیم نے بھی علیکم سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ جن سے جان نہ پہچان. پھر اپنے گھر جا کر جلدی سے کھانے کا اہتمام کیا اور ان کے آگے پیش کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ اسے تناول کیوں نہیں فرماتے. اس طرح مہمان کا اکرام اور اس کی دفاع کو حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت میں بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. مہمانوں کی عزت لازم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاءت فاطمہ تشکو الی رسول اللہ. یعنی اس روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بعض امور کے متعلق اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تحریر دی اور فرمایا جو کچھ اس تحریر میں ہے اسے یاد کرو. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احترام کرتا ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اکرم ضیفک و ان کان حقیرا. اپنے مہمان کی عزت کرو اگرچہ وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مہمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے اہل خانہ کے پاس خدمت کرنے کے لیے کوئی شے نہ تھی. انصار کا ایک شخص آیا اور اس مہمان کو اپنے گھر لے گیا. اس کے سامنے کھانا رکھا اور اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ چراغ بجھا دے کہ وہ بھی اپنا ہاتھ غذا کی طرف بڑھاتا تھا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ وہ بھی کھانا کھا رہا ہے. یعنی مہمان کے لیے متعدد روایات ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہے کبھی کسی کو واپس نہیں لوٹایا. مختلف روایات ہیں لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دروازہ وہ تھا کہ جہاں پر ہر بھوکے کو کھانا اور بے آسرا کو آسرا اور بے وطن کو وطن جانے تک کی مدد فراہم ہوا کرتی تھی. اے علی، رسول خدا نے فرمایا اے علی اپنے مہمان کا اکرام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اکرم ضیف ولو کان کافرا. اپنے مہمان کی. اس کے علاوہ مہمان نوازی کے آداب کو
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مہمان سے کام لینا یہ جفا ہے، آداب میں ہے کہ مہمان سے کام نہ لیا جائے۔ جب کوئی مہمان تمہارے پاس آئے تو اس کی مدد کرو، اور جب وہ جانے لگے تو اس کی مدد نہ کرو، کیونکہ یہ پستی کا باعث ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اس کی مدد کرو سے مراد جب وہ آپ کے یہاں آئے تو اس کے سامان کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، لیکن جب وہ جانے لگے تو اسی سامان کو اگر آپ اٹھا کر باہر لے جائیں گے تو وہ اس کو جو ہے اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ سامان کو گھر میں لانے میں تو مدد کرو، لیکن گھر سے سامان نکالنے میں اس کی مدد نہ کرو۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ روزے سے پرہیز کرو، مستحب روزے۔ اگر عام دنوں میں مہمان آپ کے پاس ہے تو پھر آپ روزے سے پرہیز کریں۔ ضروری نہیں کہ میزبان مستحب روزہ رکھے، لیکن مہمان کی اجازت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہ لگے کہ وہ آپ کو یہ سوچ کے کہ میرا میزبان روزے سے ہے تو میں کیا کھاؤں گا۔ کہ دوسرا حصہ جو ہے انسان باہم نو، کہتے ہیں کہ دعوت شدہ مہمان کو دعوت دینا۔ جب بھی تمہارا بھائی تمہارے پاس آئے تو جو کچھ بھی تمہارے گھر میں ہے اسے پیش کرو، اور جب تم کسی کو دعوت دو تو پھر اس کی پذیرائی میں کوشش کرو۔ یعنی اگر کسی کی دعوت دو کی جائے پہلے سے تو اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر کوئی بھی آپ کے اچانک آ جائے تو اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کے گھر میں ہے اس کو پیش کرو، تاکہ یہ جو ہے آنے والے کو بھی گوارا ہوگا اور آپ کے لیے بھی سہولت کا باعث ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بھائی تمہارے گھر آئیں تو یہ نہ پوچھو کہ کوئی چیز تم نے کھائی ہے یا نہیں، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے گھر میں موجود ہے اسے پیش کر دو۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، غذا کا کھانا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے تو آپ انہیں کھانا دیتے اور اس وقت تک خود کھاتے رہتے جب تک کہ مہمان کھانا کھا رہا ہوتا۔ یعنی مہمان سے پہلے شروع کیا جائے اور مہمان کے بعد تک کھایا جائے، تاکہ وہ آپ کی جلد بازی کی بنا پر بھوکا نہ اٹھ جائے۔ دسترخوان کے آداب جو ہے امام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن امام کے ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر پر تھا، خادم آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایسا شخص جس کی کنیت ابو الحسن ہے اور ان کا نام موسیٰ ابن جعفر ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں تو تم آواز دو اور ان کو لے آؤ۔ خادم جلدی سے باہر گیا اور امام کو اندر لے کر آیا۔ میں نے خادم سے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا کہ تو نے مجھے اتنی اچھی خبر دی کہ میرے گھر موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں خدا کی راہ میں تجھے آزاد کروں۔ پھر میں نے مہمان سے کہا اے میرے آقا تشریف رکھیے۔ آپ تشریف فرما ہوئے، محفل برپا ہوئی۔ میں نے انہیں صدر محفل کی کرسی پر بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے فضل، صاحب خانہ دوسروں سے زیادہ صاحب خانہ دوسروں سے زیادہ مستحق ہے کہ صدر مجلس ہو، مگر یہ آدمی بنی ہاشم سے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بنی ہاشم سے اس کے احترام کا ثواب ملے گا، آپ بنی ہاشم سے ہیں اور میں آپ پر قربان جاؤں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا کہ خدا مجھے آپ پر قربان کرے، کھانا تیار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کھانا پیش کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اے فضل، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پذیرائی بے دعوت مہمان کی ہے، تو لوگ ایسے مہمان نوازی سے خوش نہیں ہوتے، لیکن مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے خادم کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تو وہ تشت لے کر آیا۔ امام نے فرمایا کہ اس خدا کی تعریف ہے
کہ جس نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، اس کھانے کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ دوسروں سے پہلے شروع کرے تاکہ مہمان خوشحال ہو، یعنی امام کھانے کے آداب بیان فرمائے۔ پھر دسترخوان پر پھیلایا گیا تو میں نے پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے ابن رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو کھانا خدا کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ پھر جب دانتوں کے لیے خلال لایا گیا تو میں نے پوچھا ابن زہرا اس کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی نوک کو توڑ دیا جائے تاکہ تمہارے مسوڑے زخمی نہ ہو۔ اور پھر جب پانی لایا گیا تو پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے پانی کا پیالہ ٹوٹا ہوا ہو اس طرف سے نہ پیو، چونکہ اس میں آلودگی اور جراثیم ہوتے ہیں۔ جب پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور آخر میں الحمدللہ کہو۔ کہتے ہیں کہ اے فضل، صاحب خانہ سب سے آخر میں اپنے ہاتھ کو دھوئے، یہ بھی مہمان نوازی کے آداب ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یعنی یہ بھی ایک شہری کے حقوق میں سے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو مہمان کی کا حق آپ کی گردن پہ، اپنی میزبان کی گردن پر ہے۔ لہٰذا خداوند منان جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مہمان کو راضی خوشی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہترین سیرت میں یہ بیان فرمایا اور دکھا کر بتایا کہ آپ کے یہاں مہمان نوازی کا دسترخوان ہمیشہ جاری اور ساری رہتا تھا۔ اور اب امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر ہزاروں مہمان امام کے نمک کے لیے یعنی نمک خوار ہوتے ہیں۔ لہٰذا خداوند منان ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بنیں اور ایک روحانی اور معنوی ماحول میں امام کے مہمان رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔